بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عقائد متعلقہ نبوت، یعنی اب جو گفتگو ہوگی وہ نبوت و رسالت کے متعلق ہمیں کیسے عقائد کا علم رکھنا ضروری ہے اس تعلق سے۔ مسلمان کے لیے جس طرح ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے کہ کسی ضروری کا انکار یا محال کا اثبات اسے کافر نہ کر دے، اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب اور کیا محال، کہ واجب کا انکار اور محال کا اقرار موجب کفر ہے، اور بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے یا خلاف بات زبان سے نکالے اور ہلاک ہو جائے۔ یعنی اس کا مفہوم یہ نکلے گا کہ جس طور پر ایک مسلمان کے لیے عاقل بالغ اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے تعلق سے کہ اللہ کے لیے کیا چیز واجب ہے، کیا چیز اللہ کے لیے ممکن ہے اور کیا چیز اللہ رب العزت کے لیے محال ہے، کیونکہ جب تک یہ معلومات نہیں ہوگی انسان اپنے طور پر اپنے عقیدے کو نہیں سنبھال سکے گا۔ تو کیوں کہ واجب کا انکار کرنا یا محال کو ثابت کرنا، اس بات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ثابت کرنا یعنی ماننا۔ محال کا مطلب جو ہو ہی نہ، جیسے اللہ کے لیے جھوٹ بولنا کیا ہے، لیکن بنیادی عقیدہ ان لوگوں نے نہیں سنبھالا تو اس عقیدے کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ یہ جاننا ایک مومن کے لیے کمپلسری ضروری ہے کہ صفات کمال کیا ہے، صفات نقصان کیا ہے۔ یعنی صفات نقصان محال ہے، جھوٹ ہے، دغا ہے، جہل ہے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے اللہ کی ذات و صفات۔ تو کسی ضروری کا انکار، یعنی جو چیز ضروری ہے واجب ہے اس کا انکار کریں گے تبھی انسان کافر ہو جائے گا، یا محال ہے اس کو مانیں گے، جو چیز ہوگی نہیں اور اس کو کہ نہیں ہے تو بھی انسان کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کے لیے کیا چیز واجب ہے اور کیا چیز ممکن ہے، ان کے لیے جائز ہے اور کیا چیز محال ہے، کیونکہ جب یہ چیزیں نہیں معلوم ہوگی تو پھر غلطی ہو جائے گی کہ واجب جس کو ماننا ضروری کہ ہاں ہے ہی وہ، اس کا انکار کر بیٹھے گا تو واجب نہیں ہے، اور جو چیز محال ہے نہیں ہے اس کو مان لے گا کہ ہاں یہ تو ہے نبی کے پاس۔ تو اسی طرح سے بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے، یعنی جہالت کی بنیاد پر، لیکن جہالت یہ عذر نہیں ہے۔ ہندوستان اہل اسلام کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے دارالاسلام ہے، اب یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، ان پر سیکھنا ضروری ہے۔ تو بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے تو عقیدہ ہی اس کا غلط ہو اگرچہ جہالت کی وجہ سے، یا ہے کہ عقیدہ صحیح ہے لیکن زبان سے اس نے خلاف عقیدہ بات کہی اور اس کی زبان سے بات نکلی اور اس بات پر وہ اڑ گیا، برابر، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ قاضی ایاز علیہ رحمٰ نے فرمایا کہ جو ان امور سے بے خبر ہے جس کو جانکاری نہیں ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب ہے یا دیگر انبیاء کرام کے لیے، یا ممکن ہے یا ان کے حق میں محال ہے، اور وہ مذکورہ امور کے احکام کی صورتیں نہیں جانتا۔ مذکور کہتے ہیں جو بیان ہو چکی، واجب کی کیپیسٹی الگ ہے، محال کی الگ اور ممکن کی الگ، وہ اس اندیشے سے امان میں نہیں، یعنی وہ مامون نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، کس سے؟ کہ بعض باتوں میں وہ واقع کے خلاف عقیدہ رکھے، یعنی جو چیزوں کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے وہ اس کے خلاف عقیدہ رکھے، جو ہے وہ نہیں۔ اس علم غیب کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے، مطلق علم غیب کا انکار انسان کو کافر بنا دے، کیونکہ نبی کے لیے یہ ضروری ہے
یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتوں سے جن کی نسبت ان کی طرف جائز نہیں منزہ نہ جانے، جن کی نسبت کرنا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جائز نہیں ہے، لیکن وہ ان کو آقا کو پاک نہ جانے اور نسبت کر دے تو انجان میں ہلاک ہو جائے۔ کس کی وجہ سے ہلاک ہو جائے؟ علم نہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو پتا چلا کہ عقیدے کا علم نہیں ہوگا تو انسان نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا، اور ہلاکت اسے کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں لے جائے گی، اور وہ دوزخ کے نچلے طبقے کے گھرے میں گر جائے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں باطل گمان رکھنا، جو ان کے حق میں متصور نہیں، اس کا عقیدہ رکھنا اس عقیدے والے کو ہلاکت کے گھر میں ٹھکانہ لگائے گا، یعنی جہنم اس کا مقدر بن جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سیف رہیں، اور سیف رہنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کا علم ہو۔ لوگ نہیں کہتے کہ ہاں بس ہم نے سن لیا ہے، تو کیا سنا ہے؟ کم از کم ایسی مجلسوں میں حاضر ہو، اور مجلسوں میں حاضر ہونے کے بعد جو اس نے دل میں سنا تو کیا اس کے سننے میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہو گئی؟ دوبارہ وہ اس کو ریپیٹ کر لے، یا کسی اچھے سمجھدار انسان کو وہ اپنی بات سنا دے جو جانکار ہے، تو پتہ چل جائے کہ اس نے جو سنا ہے وہ صحیح ہے۔ کبھی کبھی اس کے سننے میں مسٹیک ہو جائے، اس لیے عقائد کے معاملے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا عقیدہ رکھنا اس عقیدے والے کو جہنم کے اندر گھر، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ اسی وجہ سے ایک مثال کتنی پیاری دی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط برتی ان دو شخصوں کے ساتھ، یہ حدیث طیبہ کا مفہوم ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دیکھا، جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے، ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے، یعنی آخری جو عشرہ رمضان شریف کا ہے اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ زیارت کی غرض سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ اور یہ تو اس بارگاہ کی بات ہے، وہاں تو لوگ جاتے، لیکن اب بھی میں بات وہ خلاصہ کر دوں کہ اس زمانے میں مساجد میں عورتوں کا جانا جائز تھا۔ پھر حکم میں تبدیلی آئی، اور سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کے ساتھ اس کو منع فرمایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھر خواتین گئی تو کہا کہ یہ حالت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملاحظہ فرمان، یعنی یہ پوزیشن جو ابھی عورتوں نے بنا لی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی منع فرما دیتے۔ تو یہاں دو چیزیں ہیں، یعنی ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ اس وقت خواتین مدینہ منورہ کی، لیکن فتوحات کا جب سلسلہ بڑھ گیا تو دوسری خواتین کی صحبت کی وجہ سے اندیشہ ہوا کہ کہیں جرم اور کوئی خطا نہ ہو جائے، اس وجہ سے خواتین کو مساجد میں بند کر دیا گیا۔ تو پتا چلا غلط صحبت کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے، اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ ان دو شخصوں کے ساتھ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت صفیہ، اب یہ کیا ہوا، یہ ملاقات ہو گئی، گفتگو ہو گئی، اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر جانا ہوا، انصاری دو صحابہ کا ادھر سے آنا ہوا، انہوں نے دیکھ لیا، بس اب یہ چیز سمجھ لینا۔ آقا کریم نے ان سے فرمایا، ان دونوں سے کہا یہ صفیہ ہے، کیا کہا، یہ میری جوزہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اس کے ساتھ خود آقا نے یہ جملہ بھی ارشاد پر مفہوم کہ شیطان آدمی کے جسم میں اس کے خون کے بہنے کی جگہ میں تیرتا ہے، یعنی جس طرح جسم میں خون کی رفتار کتنی تیز ہے، اس طرح شیطان بھی خون کے اثر کے ساتھ دوڑ رہا۔ مجھے ڈر ہوا کہ وہ تمہارے دلوں میں کچھ ڈال دے کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ تو چلے گئے بلانے کے بعد، پھر درمیانی رستے میں تشریح کے اندر یہ ہے وضاحت میں، انہیں خدشہ ہوا کہ کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے معاذ اللہ کوئی غلط خیال کر سکتے تھے۔
آقا کریم نے بلایا اور دوسرا کچھ نہیں کہا. کیا کہا؟ یہ میری جوزہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. تو وہ صحابہ کرام درمیانی راستے سے واپس تشریف لائے اور آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں بلا کے یہ کہا کہ یہ میری جوزہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، کیا ہم معاذ اللہ آپ کے بارے میں کوئی برا خیال یا برا گمان کر سکتے تھے؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تم تو گمان نہیں کر سکتے، تمہارے خیالات تو پاکیزہ ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن شیطان، ان الشیطان یجری مجری الدم، شیطان خون کے بہنے کی جگہ میں روا ہے، دوڑ رہا ہے. تم تو نہ سوچتے، تم خیال نہ کرتے، لیکن اگر اس نے دل میں اتنا خیال دلا دیا ہوتا اس وقت میں، اور میں تم کو وہ بات سے آگاہ نہ کرتا کہ نبی اکرم کے پاس رات کے وقت اندھیرے میں کون سی اجنبی عورت ہے، بس اتنا خیال اگر شیطان نے تمہارے دلوں میں ڈال دیا ہوتا تو تم ہلاک ہو جاتے. آیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ سے برا گمان کرنے پر کفر کا فتویٰ دیا ہے. نبی کے بارے میں برا گمان بھی نہیں کرنا ہے، اور لوگوں نے لکھا اس کے بعد بھی ہمیں پریشان کر رہے ہیں، اور پریشان کرنے والے ہمارے لوگ ہیں. اس لیے آپ سمجھیے اس چیز کو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس وضاحت دیکھیے. علامہ خطابی نے فرمایا کہ آقا کریم کو ان دونوں پر کفر کا اندیشہ ہوا. کیا ہوا؟ کفر کا اندیشہ ہوا. کیوں اندیشہ ہوا؟ اس کی وجہ اس صورت میں، اندیشہ کس صورت میں ہے؟ جبکہ وہ دونوں حضور کے ساتھ اجنبی عورت کو دیکھنے کی وجہ سے تہمت کا گمان کرتے. یعنی اگر انہوں نے دل میں صرف اتنا سوچ لیا ہوتا کہ رات کے وقت نبی کے ساتھ کون سی اجنبی عورت ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تو اس چیز کو نبی نے کفر کا حکم دیا کہ میرے متعلق جو برا گمان بھی رکھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور جو لکھے وہ کافر نہیں ہوگا، جنہوں نے زبانوں سے بولا وہ کافر نہیں ہوگا. اب اس کے بعد اہل سنت کو لوگ یہ کہے کہ یہ لوگوں کو کافر بناتے ہیں. بات عقائد کی ہے، نبی کی شان اور عظمت کی بات ہے کہ آقا کریم نے یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کی حدیث طیبہ کہ آپ نے ان دونوں کو بلا کر یہ کہنے کی وجہ یہ خود جان سکتے ہیں آج کے لوگ بھی، یہ کیوں فرمایا کہ یہ میری جوزہ صفیہ ہے، تاکہ یہ برا گمان نہ کرے، اور جب برا گمان نہیں کرے گے تو ہلاک نہیں ہوگے. لہذا حضور نے صفیہ کے ہونے کی خبر دینے میں جلدی فرمائی، یعنی تاخیر بالکل نہیں کی. جیسے ان کی نظر پڑی انہوں نے سلام کیا، آقا نے فوراً ریپلی جواب دیا کہ دیکھو یہ میری جوزہ صفیہ ہے. دین کے معاملے میں ان دونوں کے ساتھ خیر خواہی کے طور پر، اس سے پہلے کہ وہ اس بات میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے ہلاک ہو جائے. ہلاکت کی وجہ سمجھ میں آ گئی نا، کہ اگر وہ صرف نبی اکرم ان کو اطلاع نہ دیتے اور وہ دور چلے جاتے اور شیطان ان کے دماغ میں صرف یہ بات داخل کر دیتا کہ نبی کے ساتھ رات کے وقت کون سی اجنبی عورت ہے، بس یہ عقیدہ اگر یہ بات ان کے دماغ اور گمان میں آ جاتی وہ ہلاک ہو جاتے. یہ خود آگے کے لیے فرما رہے ہیں. اور آج لوگوں کو ہم صحیح راستہ بتا رہے ہیں کہ خدارا اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ، ایمان سب سے عظیم دولت ہے. تو اب یہ چیزیں ہمیں معلوم ہو گئی، اور یہ نبی اکرم کی حدیث طیبہ سے معلوم ہوئی کہ نہیں کہ نبی کے بارے میں برا گمان بھی کیا ہے؟ کفر ہے. تو لکھنا کفر ہوگا کہ نہیں؟ بولیے. نبی کے بارے میں برا بولنا، نبی اکرم کی توہین کرنا، یا توہین بولے نہ لیکن زبان سے کچھ بھی نہیں کہا لیکن قلم سے لکھا، تو اس پر حکم لگے گا نہیں لگے گا؟ آئی بات سمجھ میں؟ علامہ نابلوسی نے مطالب وفیہ میں فرمایا، یہ سرکار امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب نہیں ہو، حضرت علامہ فضل رسول بدایونی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اس پر حاشیہ آپ نے تحریر فرمائی. اس کا کچھ مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہر وہ جو مکلف پر انبیاء اور رسول علیہم السلام کے حق میں فرض ہے تو وہ ان امور کی معرفت مانے جانکاری جن کا ثبوت ان کے حق میں ضروری ہے، یعنی مخلوق کی صفات کمال.
جتنی اچھی صفات مخلوق میں لوگوں کی ہے، لوگ جن کو اچھا سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ صفتیں اچھی ہے، تو مخلوق کی صفت کمال جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے انبیاء کی صفت کمال کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ جانے، یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے، ان امور کو جاننا جو ان کے حق میں محال ہے، یعنی یہ تو واجب کے بارے میں بیان ہے۔ اسی طرح سے انبیاء اور رسولان نظام کے متعلق وہ تمام چیزیں جو ان کے حق میں محال ہے۔ اب محال کیا ہے؟ نقائص و رذائل، نقصان، نقائص یعنی کمیاں، رذائل خراب چیزیں، گندی چیزیں، تو ان کے بارے میں جو یعنی مخلوقات کی سمجھیت اور جو بری چیزیں، بری صفات ہے، اور ایسے امور کو جو ان کے حق میں ممکن ہے، یعنی محالات کے اندر کیا آ گیا؟ کمی جس کے اندر ہوگی، جس صفات میں اور جس میں خرابی ہوگی، وہ تمام نقائص اور رذائل سے انبیاء کرام کیا ہے؟ پاک ہے، محال ہے، ان کے حق میں وہ چیزیں ہے ہی نہیں۔ اور ایسے امور کو جاننا جو ان کے حق میں ممکن ہے، یعنی وہ انسانی اخلاق جن میں نہ کمال ہو نہ نقصان، اس طور پر جس کا بیان آتا ہے یعنی آئے گا، لیکن کہاں؟ اس کا ادنا اعتقاد کا ادنا درجہ، یعنی آدمی جو مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، وہ کم از کم ادنا درجہ اعتقاد کا یہ ہو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، انبیاء کرام علیہ السلام تمام مخلوقات سے صفات کمال میں ممتاز ہے۔ اس کی میں نے وضاحت کر دی، جہاں مخلوقات یعنی جو مخلوقات میں جو لوگ اچھے بندے ہیں اور ان اچھے بندوں کی جو اچھی صفات ہے، تو ان کی جو صفات کمال یعنی کامل جو ان بندوں کی صفتیں ہیں، وہاں ان صفت کمالات کا جہاں اختتام ہوگا، وہیں سے انبیاء کی صفات کمالیہ کی شروعات ہوگی۔ آئی بات؟ اس طرح مخلوقات کے اندر جو صفات نقائص والی ہے، خرابی والی ہے، تو وہ جس طرح پاک ہے، تو انبیاء ان سے بڑھ کر ان تمام رذائل والی صفات سے پاک۔ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی۔ نبی اس کو کہتے ہیں، اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہے۔ تو دو تین مفہوم ہے اس تعلق سے، لیکن دو میں بیان کر دوں۔ ایک تو یہ کہ رسول جسے تبلیغ رسالت کا بھی حکم دیا گیا ہو، اور نبی جس کی طرف شریعت کی وحی کی جائے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہوگا نبی کی تعریف میں کہ انبیاء جتنے پچھلے جو رسولان نظام گزر گئے، ان کی شریعت کی تبلیغ کا جو حکم انہیں دیا گیا، ان پر وحی آئی ہے، اسے نبی بولے گے، لیکن نئی کتاب بھی ہو اور نئی شریعت بھی جس کے پاس ہو، اسے رسول بولے گے۔ تو گویا رسول تو نبی ہو سکتا ہے، لیکن نبی رسول نہیں ہوگا۔ رسول نبی ہو سکتا ہے، لیکن نبی رسول نہیں ہوگا۔ نئی کتاب اور نئی شریعت برابر جس کے پاس ہو، اسے کیا بولے گے؟ رسول۔ اور نئی کتاب اور نئی شریعت نہ ہو بلکہ اس کی طرف شریعت کی وحی آئی ہو، اسے کیا بولے گے؟ نبی۔ اب یہاں ایک چیز اور یہ کہ ملائکہ میں بھی رسول ہے، تو اس تعلق سے قرآن کی دو آیتیں ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا۔ واو مانے اور لقد مانے یقیناً، جاءت مانے آنا، اور یہاں جاءب کے ساتھ بایا، جاءت بالبشرى من لانا۔ رسول، تو یہاں رسول سے مراد کیا ہے؟ ایک ہے رسول، یہ ایک وچن، اور رسول واو ختم ہو جائے اور تینوں پہ زبر پیش آ جائے، رسول، یہ کیا ہو جائے گا؟ جمع بہو وچن۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، رسول اور رسولنا ہمارے رسول، اللہ نے یقیناً ہمارے رسول تشریف لائے، اس کے پاس؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا بشارت لے کر۔ تو یہاں رسول سے مراد کیا ہے؟ ملائکہ، فرشتے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر ہمارے فرشتے تشریف لائے، قالوا سلاما، انہوں نے عرض کیا سلام، آپ پر سلام۔ یہ پورا واقعہ، لیکن یہاں صرف یہ آیت سے اتنا استدلال کرنا ہے کہ قرآن و حدیث میں فرشتوں کو بھی رسول بولا گیا ہے۔ دوسری آیت، الحمد للہ الذی فاطر السماوات، الحمد للہ الذی فاطر السماوات والارض
والارض جاعل الملائکۃ رسولا. تمام تعریف الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. فاطر مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا. فاطر السماوات جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا. جاعل کا مطلب بنانے والا. جاعل الملائکہ ملائکہ کو بنایا کیا رسولا. رسول یعنی فرشتے یعنی ملائکہ کو بھی کیا بنایا رسول. تو یہاں رسول سے مراد کیا ہے فرشتے. تو پتہ چلا ملائکہ کے اندر بھی کیا ہوتے ہیں رسول. بس اسی پر اپنے گفتگو ختم کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ ان تمام چیزوں کو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی جو انبیاء کے حق میں واجب ہے, جو انبیاء کے حق میں محال ہے اور جو انبیاء کے حق میں ممکن ہے. کیونکہ جب ان چیزوں کا علم ہوگا تو ہمارا عقیدہ سلامت رہے گا, اور نہیں ہوگا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. ہلاک ہو گئے تو کہاں جائے گی جہنم میں جائے گی. اس لیے جنت کا مستحق بننا ہے اور جنتی رہنا ہے تو ہمیں اپنے عقائد کا علم بھی ضروری ہے, اور عقائد کے علم کے ساتھ ساتھ بزرگان دین کا فیضان بھی. اللہ رب العزت ہمیں عقائد حق کا مذہب اہل سنت والجماعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رکھے.